کرام ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ جو آپ کو صرف 11 بار پڑھنا پڑے گا۔ 9 فائدے آپ کو اس کے ہوں گے۔ ایک، دل روشن ہوگا، ٹینشن دور ہوگی، نیند آئے گی، غصے کی عادت ختم ہو جائے گی اور مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ آپ کے لیے ایک بہت ہی کمال کا وظیفہ لے کے آیا ہوں، جس وظیفے کے کرنے سے آپ کو 9 فائدے ہوں گے۔ وظیفہ ایک ہے اور صرف 1 منٹ میں ہو جائے گا۔ 1 منٹ کا وظیفہ آپ کو یہ 9 فائدے دے سکتا ہے۔ نمبر 1، دل روشن ہو جائے گا۔ نمبر 2، ٹینشن دور ہوگی۔ نمبر 3، نیند اگر آپ کو نہیں آتی تو نیند آئے گی۔ نمبر 4، اگر آپ کو غصے کی عادت ہے یا آپ کے کسی ریلیٹیو کو، کسی رشتہ دار کو، آپ کے لائف پارٹنر کو، آپ کے بچوں کو، کسی کو بھی غصہ آتا ہے تو آپ یہ وظیفہ کریں، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 5، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ نمبر 6، ہائی بلڈ پریشر جس کا رہتا ہے اس کے لیے فائدہ دیتا ہے۔ نمبر 7، بزرگان دین کی زیارتیں ہوں گی۔ نمبر 8، الٹے سیدھے خوابوں سے نجات ملے گی۔ اور نمبر 9، دل کی بیماریوں ہو تو صحت ملے گی اور صحت کی حفاظت بھی ملے گی۔ ناظرین کرام، اب ذرا یہ تو آپ نے سماعت فرما لیا، لیکن اب سنیے ذرا کہ نمبر 1 ہے دل روشن ہونا۔ اب جو روشن دل ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب دل روشن ہو جاتا ہے تو یوں سمجھیے کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کو بڑھا دیا جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو اور بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب سیاہ دل ہوتا ہے تو کوئی اچھی بات بتائی جائے تو اس بندے پہ اثر ہی نہیں کرتی، وہ بندہ سن کے انسنی کر دیتا ہے۔ تو دل روشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اس وظیفے کے ذریعے اگر دل کو روشن کرتا ہے، اب دل کو روشن جو ہے جب ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل تب روشن ہوتا ہے جب اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی دل جو گناہوں سے کالا ہو چکا تھا وہ گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے ایک لمحے کے لیے سوچ کے بتائیے کہ 1 منٹ کے وظیفے سے آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کا دل گناہوں سے پاک ہو جائے گا، آپ کا دل روشن ہو جائے گا، اور جب دل روشن ہو جائے گا تو پھر آپ گناہ کی طرف نہیں جا سکیں گے، آپ نیکی کی طرف بڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ 1 منٹ کا وظیفہ صرف 11 بار کرنا ہے آپ نے، اور اس کا فائدہ پہلا یہ ہے کہ دل جو ہے یہ روشن ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کا دوسرا فائدہ ٹینشن دور ہوگی۔ آج ہر بندہ کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ کسی کو گھریلو پریشانی ہے، کسی کو بیوی بچوں کی وجہ سے پریشانی ہے، کسی کو رزق کی وجہ سے پریشانی ہے، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا تو وہ پریشان رہتا ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کی ہر پریشانی کا حل ہے۔ آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو 1 منٹ کے اس وظیفے سے آپ پریشانی سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو پریشانی سے محفوظ رکھے گا اگر آپ یہ 1 منٹ کا وظیفہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ بندہ جو پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے تو پریشانی اس بندے کی ختم ہو جاتی ہے جو بندہ اس وظیفے کو کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کا تیسرا فائدہ جو ہے وہ ہے کہ نیند نہیں آتی تو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ پرابلم بھی بہت زیادہ ہے آج کل کے اس دور میں، یہ بہت زیادہ پرابلم ہے بندوں کو کہ نیند نہ آنے کی۔ خاص طور پر ہمارے جو بزرگ ہیں، بزرگوں کو نیند نہیں آتی۔ تو ناظرین کرام دیکھیں کہ نیند نہ آئے، پیسہ بھی ہو، رزق بھی ہو، سب کچھ ہو اور سکون نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ آئیے اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ سکون کی نیند سوئیں گے،
آپ کو سکون سے نیند آئے گی۔ نمبر 4، غصے کی عادت ہے تو ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ غصہ کرتے ہیں، آپ اس وظیفے کو کریں، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس غصے کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ غصہ۔ میاں بیوی کے درمیان غصہ ہو جائے تو معاذ اللہ، اللہ رب العزت کی ذات معافی عطا فرمائے، بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ بندہ اگر کوئی غصہ کر بیٹھے تو مارنے تک آ جاتے ہیں، تشدد پہ اتر آتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو بے جا اگر غصہ آتا ہے تو آپ اس وظیفے کو کیجئے، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا بچہ کرتا ہے، آپ کا لائف پارٹنر کرتا ہے، کسی کو بھی غصہ آتا ہے، آپ یہ وظیفہ کر کے اس پہ دم کر دیں یا پانی پہ پھونک مار کے آپ اس کو پانی پلا دیں، اللہ رب العزت کے حکم سے ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، کتنا بڑا فائدہ ہے اس وظیفے کا، اور 1 منٹ لگے گا، میں آپ کو بتاؤں گا یہ وظیفہ ہے کیا۔ نمبر 5 ہے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ وہ فیض ہے، یہ وہ برکت ہے اس وظیفے کی کہ جو ہر بندہ چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ آخری لمحے مجھے کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ آخری لمحے ایمان، دیکھیں ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے میں بھی یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے زندہ رکھنا تو اسلام پہ، اور مجھے موت دینا تو ایمان پہ موت دینا۔ تو یہی ایمان کی موت ہے کہ جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، درود اس وظیفے کے کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کو جو ہے موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے گا۔ آگے ہے نمبر 6، یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج ہر چوتھا بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بی پی کا بہترین حل ہے۔ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ اس وظیفے کو کریں، ان کا جو بلڈ پریشر ہے یہ نارمل ہو جائے گا اور زندگی اس کی سکون سے گزرے گی۔ آگے جی نمبر 7، بزرگان دین کی زیارتیں ہوں گی، احباب ذی وقار اللہ والوں کی زیارتیں۔ اللہ اکبر! اور کیا چاہیے؟ جن کو اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کی زیارتیں ہوں، اسے اور کیا چاہیے؟ تو یہ زیارت بہت بڑا اجر ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ کو خواب میں زیارتیں ہوتی ہیں تو یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کا جو اگلا فائدہ ہے نمبر 8، یہ برے خوابوں سے نجات ملتی ہے۔ جب بندہ اس وظیفے کو کرتا ہے تو برے خوابوں سے نجات ملتی ہے۔ اب خواب جو رات کو جب سوتا ہے تو کئی طرح کے دیکھتا ہے، تو برے خواب جو ہیں وہ اس بندے کو نہیں آئیں گے، اچھے اچھے خواب آئیں گے۔ بزرگوں کی زیارتیں ہوں گی، کبھی مزارات کی زیارتیں ہوں گی، اور عین ممکن ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضراء کی زیارت ہو، مدینہ طیبہ کی زیارت ہو، یقیناً ہوگی۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی زیارت۔ تو مطلب یہ ہے کہ برے خواب نہیں آئیں گے، ہمیشہ اچھے خواب آئیں گے۔ نمبر 9، دل کی بیماری ہو تو صحت ملے گی۔ اب یہ دل کی امراض بھی بہت ہیں۔ ایک مرض ہوتی ہے جسمانی، ایک مرض ہوتی ہے روحانی۔ اب جسمانی مرض جو دل کی ہے وہ ہے یہ ہارٹ اٹیک، دل کی وال کا بند ہو جانا۔ اللہ رب العزت سب کو جو ہے اس موذی مرض سے محفوظ فرمائے۔ اور جو اس کی روحانی امراض ہے وہ ہے گناہ۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ فائدہ دیتا ہے، اس وظیفے سے آپ دل کی امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں، جسمانی اور روحانی۔ اسی طرح اگر آپ مریض نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے۔ اگر آپ مریض نہیں ہیں تو آپ اس وظیفہ کے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو حفاظت عطا فرمائے گا۔ آپ کا دل جو ہے یہ گناہوں سے بھی دور رہے گا اور اسی طرح دیگر امراض سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا وظیفہ۔ آئیے اب چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف جس وظیفے کے کرنے سے آپ کو یہ سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ وہ وظیفہ ہے، آپ نے کرنا ہے 11 مرتبہ، ایک دن میں 11 مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا میں نے بتایا کہ 1 منٹ کا وظیفہ ہے، یقیناً 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا باعث
یا نور، یا باعث یا نور، یا باعث یا نور. تو یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. یا باعث یا نور یہ 11 بار پڑھنا ہے. اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے ان جو 9 آپ نے سماعت فرمایا توجہ سے سننے ہیں اور انہی کی طرف آپ نے جو ہے دھیان رکھنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ یا اللہ پاک یہ 9 نعمتیں، یہ 9 برکتیں، یہ 9 رحمتیں جو بیان ہوئی ہیں مالک کائنات، اس پہ ہمیں جو ہے اس تمام یہ فیوز و برکات ہمیں عطا فرما. آپ نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ جب کوئی بھی وظیفہ کریں تو اس وظیفے کا کرنا، اس عمل کا کرنا اس نیت سے کریں کہ میں اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر رہا ہوں. اس نیت کے ساتھ آپ وظیفہ کریں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی وظیفہ آپ کا کیا ضائع ہو جائے. تو ناظرین کرام، میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. یہ تھا آج کا وظیفہ. تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے. دعا ہے کہ مالک کائنات آپ سب کو سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں. مالک کائنات آپ کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.